بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں اور اہل سنت علماء نے اس کا تذکرہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ابھی تک سورہ بقرہ کی وہی 124 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، 12 ائمہ اور 14 معصومین کی معرفت کا امتحان تھا، جیسے پچھلی آیت اور حدیث میں بیان ہوا۔ جب امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر لیا تو اللہ نے کہا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ چونکہ بڑا عہدہ تھا نبوت و امامت سے، اور امتحان کے بعد یہ عہدہ ملا، تو جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ عہدہ مانگ لیا۔ اگر یہ امامت بڑا عہدہ نہ ہوتا تو اولاد کے لیے نہ مانگتے، اولاد کے لیے نبوت مانگ لیتے، اولاد کے لیے اور چیز مانگ لیتے، لیکن امامت جو یہ طبیعی سی چیز ہے کہ والد ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو بڑا مقام ملے، تو یہ عہدہ امامت انہوں نے امتحان سے لیا اور پھر اولاد کے لیے مانگا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ جو ہے اور یہ عہد امامت جو ہے، خلافت جو ہے، یہ میں ابراہیم علیہ السلام تیری اولاد میں سے ہر ایک کو نہیں دوں گا، اس کو دوں گا جو ظالم نہیں ہوگا، یعنی غیر معصوم کو نہیں دوں گا، گناہ گار کو نہیں دوں گا، مشرک کو نہیں دوں گا۔ شرک بھی ظلم عظیم ہے، قرآن میں کہا گیا۔ یہاں پہ ایک روایت ہے اہل سنت علماء نے لکھی ہے، ابن المغازلی عبداللہ ابن مسعود سے، رسول خدا نے فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ قلت یا رسول اللہ وکیف صرت دعوت ابی کا ابراہیم، تو عبداللہ ابن مسعود صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے جد ابراہیم کی دعوت کا کیسے نتیجہ ہیں؟ قال اوحی اللہ عز وجل الی ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، آپ نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کی طرف وحی کی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ فاستخف ابراہیم الفرح قال ومن ذریتی ائمہ مثلی، تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ سے دعا کی پروردگار میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ فاوحی اللہ ان یا ابراہیم انی لا اعطیک عہدا لا افی لک بہ، اللہ نے کہا ابراہیم میں آپ کو ایسا عہد نہیں دیتا جس کی میں وفا نہ کر سکوں۔ قال لا اعطیک لظالم من ذریتک عہدا، اے ابراہیم تیری اولاد میں سے جو گناہ گار ہوں گے، جو غیر معصوم ہوں گے، ان کو میں امامت نہیں دے سکتا۔ قال ابراہیم انتہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد میرے بیٹوں کو اس چیز سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانتہت الدعوہ الی و الی علی، تو یہ دعوت دعا ابراہیم علیہ السلام میرے اوپر اور علی کے اوپر جا کے پوری ہوئی۔ لم یسجد احدنا لصنم قط، میں اور علی نے کبھی کسی بت کے سامنے جا کے ان کے جھکا نہیں، بت کی عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔
فاتخذنی نبیا و اتخذ علی وصیا، اللہ نے مجھے نبی چنا اور علی کو وصی چن لیا تھا۔ یہ مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ 276 پہ اہل سنت عالم دین ابن المغازلی نے اس روایت حدیث کا تذکرہ کیا، اور اسی آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بہت سارے علماء نے جیسے کتاب مناقب مرتضوی میں میر محمد صالح بن عبداللہ حنفی عالم دین نے بھی اسی حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی نبوت اور علی کی وصایت و امامت یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور یعنی عملی طور پہ یہ خلافت و امامت جو تھی، ورنہ خود ابراہیم کو امامت انہی کی معرفت کے صدقے ملی، جیسے کہ سابقہ اس سے پہلے اسی آیت کا جو حصہ ہے ابراہیم کا امتحان ہوا۔ لیکن جو بعد میں یعنی دنیا میں آ کے باقاعدہ بالفعل امامت ملی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی گویا دعا کا نتیجہ ہے۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے، تو خدا جس کے لیے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بھی اہل سنت عالم دین حاکم حسقانی حنفی عالم دین نے شواہد التنزیل میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، وَإِن تَوَلَّوْا عَلِيًّا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، کہ اگر علی علیہ السلام کو لوگ مولا مان لیں تو وہ ہدایت دینے والے بھی ہیں اور خود ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یسلک بکم الطریق المستقیم، علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والے۔ اس روایت میں شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 63 پہ اہل سنت عالم دین نے اسی آیت کے ضمن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے جو خدا کے قرب کی طرف لے کے جائے، تو علی جیسے ہادی و مہدی کو امام ماننا ہوگا، اور وہ علی جو سیدھے راستے پہ لے کے جانے والے ہیں۔ اور عمار سے فرمایا تھا، اے عمار لو سلک الناس وادیاً وسلک علی وادیاً، اگر سارے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہوں، اکیلے علی دوسرے راستے پہ جا رہے ہوں، فسلک مسلک علی، علی کے راستے پہ چلنا، فإنہ لن یخرجک من الہدی، علی ہدایت سے تمہیں باہر نہیں کریں گے، ولن یدخلک فی الردی، علی تمہیں گمراہی میں داخل نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے علی کا مسلک ہی کامیابی کا مسلک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔